غوث پاک کے ایک مرید تھے، سفر میں تھے، سفر کرتے کرتے تفسونج پہنچے تو خیال تھا، پہلے کے لوگوں کا خیال تھا، بلکہ طریقہ یہی ہے، سفر کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے یہ بیان کیا، جب کسی سفر میں جاؤ، کسی شہر میں جاؤ تو اس شہر کے جو اولیاء اللہ زمین کے نیچے آرام ہیں، اگر وقت ہو تو کسی کی بارگاہ میں حاضری دو، جو علماء اور اللہ والے زمین کے اوپر ہے ان سے ملاقات کرو۔ یہ میں لطائف اشرفی سے پڑھ رہا ہوں، سفر کے آداب، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات سے۔ آداب سفر یہ ہے کہ زمین کے اندر جو ان کی زیارت کرو، جو زمین کے اوپر ان کی زیارت کرو، علماء کو اور اولیاء کو نظر پیش کرو، ان کی دیدار سے دل زندے ہوتے ہیں، یہ آداب سفر ہے۔ تو اس طرح سے اس دور میں یہ طریقہ تھا۔ آج تو بہت مصروف ہے لوگ، اب تو رشتہ داروں کے گھر بھی جانے کی توفیق نہیں ہے، تو لوگ علماء مشائخ سے کہاں ملیں، اور مزارات پر لوگ کہاں ڈھونڈ ڈھانڈ کے جائیں، تو لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ہے، تو جاتے آتے بھاگتے دوڑتے پھر نکل جاتے ہیں، بڑے ہم آمی کا دور ہے۔ لیکن ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر کسی شہر میں جا کر وہاں کے اولیاء کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکو تو کم سے کم ان کا اتنا حق ہے کہ اتنا کر لیا کرو کہ جیسے شہر میں داخل ہو، ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ پڑھ کر اس شہر کے سارے اولیاء اللہ، سارے علماء، ساری عوام اہل سنت کو ایصال ثواب کر دیا کرو، تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ جائے بغیر آپ کی حاضری لگ جائے گی، جائے بغیر آپ کی حاضری لگ جائے گی۔ اور اس عمل کی برکت سے بات یہ ہوگی کہ اس شہر میں کبھی کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکے گا، کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر اولیاء کی توجہ آپ کی طرف ہوگی اور ان کی روحانی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی، پھر آپ وہاں ذلیل نہیں ہو سکیں گے۔ اس عمل کو آپ خاص یاد رکھنا، بڑی برکتیں اس عمل کی، جا سکتے نہیں جا سکتے ہو تو ایصال ثواب تو کہیں سے بھی پہنچ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو وہ غوث پاک کے مرید تھے، سفر میں تھے، سوچا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے شیخ رہتے ہیں، شیخ عبد الرحمن تفسونجی، تو ان کی محفل میں وہ چلے گئے۔ اب محفل میں گئے تو محفل میں سب مرید ہی مرید تھے۔ اب مریدوں میں جب آدمی بات کرتا ہے تو پھر اس کا لہجہ الگ ہوتا ہے، کوئی کتنا بھی نیک ہو، اللہ والا ہو، اپنوں میں بات کا لہجہ ہی الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ جب اپنوں میں گفتگو کرتے ہیں تو پھر کوئی دلیل ہی نہیں پڑھتے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ کچھ ذلیل بھی محفل میں شامل ہے تو مجبوراً پھر کچھ دلیلیں بھی پڑھ دینی پڑتی ہے، کیونکہ بھئی یہ تو آئی ہے جو ہے وہ نقص نکالنے کے لیے، عیب ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اہل عقیدت میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنوں میں اپنی طرح بات کی جاتی ہے، پھر اپنوں میں اپنائیت ہوتی ہے۔ انہوں نے سمجھا سب مرید ہے، کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں، میری شان کیا ہے، میرے مریدوں تمہیں پتہ ہے؟ تو سب چپ تھے۔ فرمایا جیسے پرندوں میں باز کی شان ہوتی ہے، عقاب کی، شاہین کی شان ہوتی ہے، ویسے ولیوں میں میری شان ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے کہ یہ جو باز ہوتا ہے نا، باز جس کو ایگل بھی آپ کہتے ہیں، دور نہ نکلے عرض کر رہا تھا کہ باز بچہ کچا شکار نہیں کھاتا، اسی لیے بچے کچے پہ اکتفا کرنے کی عادت میں ڈال۔ اقبال کہتے تم بھی باز ہو، وہ خود شکار کرتا ہے۔ تیسری بات جو خاص اس باز کی وہ یہ ہے کہ وہ کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، بغیر گھونسلے کے زندگی گزارتا ہے، چٹانوں پر، پہاڑوں پر، صحراؤں میں، جنگلوں میں۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیون قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو شیخ عبد الرحمن نے کہا میں باز ہوں، ولیوں کی دنیا کا باز، مطلب کہہ دیا کہ سردار ہوں۔ سب اپنے ہی تھے، لیکن اپنوں کے بیچ میں ایک قادری بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن بات کرنے کا لہجہ بھی اچھا ہونا تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، جو چادر اوڑی ہوئی تھی چادر، وہ چادر پھینک دی اور فرمایا آپ باز ہونا ولیوں کی دنیا کے، آؤ میرے ساتھ کشتی کرو، مقابلہ کرو، لڑو، چلو آؤ۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی بیچ سے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میرے ساتھ لڑو، مجمع اس کا حال کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں، سب اپنی لوگ ہیں، تیری ہمت کیسے ہوئی ہے ہمارے سے یہ صاحب کو ٹوکنے کی، روکنے کی؟ لیکن یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے، اعلیٰ ظرف لوگوں کا ظرف بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ والے حق پر ہوتے ہیں اور حق کا اعتراف کرتے ہیں، ان میں تعصب نہیں ہوتا۔ جب اس نے چادر پھینک دی تو اس کا بدن ہو گیا اوپر کا ننگا، برہنہ ہو گیا،
اوپر کا بدن اس کا کھل گیا اس قادری غلام کا. اور اس نے کہا مجھ سے لڑو. سب اس کو گھورنے لگے. مریدوں سے کہا اس کو گھورو مت, میں اس کے ایک ایک بال سے نور نکلتا دیکھ رہا ہوں. یہ چھوٹے موٹے پیر کا مرید نہیں, یہ بہت بڑے پیر کا مرید ہے. پتہ نہیں کس کا ہے لیکن ہے بڑے پیر کا مرید. اس لیے ہمارے پیر کو بڑے پیر بھی کہتے ہیں. کتنے بڑے پیر ہیں. زبدۃ الاثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا, امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں, ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے. جناتوں کے بھی پیر ہیں, ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے. اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں, ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے. یہ میرے مرشد کی شان ہے, غوث پاک کی شان یہ ہے, پیروں کے پیر ہے. وہ کہا کہ اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا, میں نور دیکھ رہا ہوں. اب وہ نور قادریت کا ان آنکھوں سے نہیں دکھتا, جب دل کی آنکھیں روشن ہوتی تب نظر آتا ہے. کہا اس کا ایک ایک بال منور ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کا پورا خاندان نور کیسے؟ او نادان, جو صرف مرید ہو جائے غوث پاک اس کا بھی بال بال نور سے منور کر دیتے ہیں. جب مریدوں کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو خود کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب خود کی نورانیت یہ ہے تو ان کی آبا و اجداد کی نورانیت کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے تو اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے. کہا بھئی آپ کوئی بھی ہو چادر اوڑھ لو, باتیں بعد میں ہوگی, پہلے فرمایا ہم قادری لوگ ہیں, غصے میں ایک بار جو چیز پھینک دیتے ہیں دوبارہ اس کو اٹھاتے نہیں. تو کہا پھر اب کہا کہ اب دیکھ لو, اب یہ نہیں اٹھا کے پہنوں گا کیونکہ گر جاتی, الگ بات تھی, رکھ دیتے الگ, غصے میں پھینکا ہے, اب نہیں اٹھائیں گے. قادریت اتنی باغیرت ہوتی ہے جو غصے میں آ کے چادر پھینک دے پھر نہ اوڑے. یہ کیسی قادریت ہے کہ کانوں میں ایئر فون لگا کے گناہ بھی کر رہے ہیں, کفریہ کلمات بھی سن رہے ہیں. یہ کون سی قادریت ہے؟ سود بھی کھا رہے ہیں, بیٹی کی شادی میں ڈانڈیا بھی کھلوا رہے ہیں, ڈی جے بھی بج رہے ہیں. کون سی قادریت؟ اتنی بڑی منافقت تو نہیں ہونی چاہیے انسان میں. قادریت جو ہے نا وہ رنگ قادریت ہی الگ ہے. لوگوں نے سمجھا کیا ہے؟ رسومات رسومات اور رسومات. حقیقت کی طرف آؤ, دنیا کے حالات چٹکیوں میں بدلیں گے. اس لیے کہ بادشاہوں کو مقرر کرنا بھی ان کے اشارے پر ہے اور ہٹا دینا بھی ان کے اشارے پر ہے, لیکن کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے. اللہ اکبر. اس لیے کہا گیا ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے, وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے. دنیا بھر میں اہل سنت میں عشق رسول کے حوالے